مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارا ایک بیٹا اور بیٹی ہو اور تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو تعلیم دلوا سکنے کی مالی حیثیت رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ بیٹی کو تعلیم دلواؤ۔ بیٹی کی تعلیم پر زور دینے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے ہاتھ میں خاندانوں کی تربیت ہوتی ہے۔ ایک عورت آنے والی نسل کی تربیت کی ضامن ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دلواتے ہیں تو گویا آپ نے آنے والی نسلوں کو سنوار دیا۔ ایک عورت جو کہ گھر سنبھالتی ہے وہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ مستقل تعلق میں رہتی ہے۔ وہ اگر چاہے تو اپنی اس تعلیم کو استعمال میں لا کر اپنی مرضی سے خاندان کو ڈھال سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت بڑی طاقت دی ہے، بہت بڑی پاور دی ہے، وہ ہے اس کا صبر۔ اگر عورت چاہے تو وہ صبر کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے بڑی سے بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان ماؤں پر جو کہتی ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اس وقت کیوں نہیں کی جب وہ آپ کی بات سنتی تھی، جب وہ آپ کی طرف دیکھتی تھی، جب وہ آپ کا وقت چاہتی تھی؟ اور جب آپ کی اولاد اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے تو اب وہ آپ کی بات نہیں سنتی، پھر شکوہ کیسا؟ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم ہی اس لیے دلوا رہے ہیں کہ وہ روزگار کر سکیں، وہ نوکری حاصل کر سکیں، وہ جاب کر سکیں، وہ مردوں کی برابری کر سکیں، جبکہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ مرد اور عورت میں کسی قسم کا کمپیریزن نہیں ہے۔ کمپیریزن ہوتا ہے دو ایسی چیزوں میں جن کی خصوصیات ایک سی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور طرح سے بنایا ہے اور عورت کو اور طرح سے۔ مرد کے اوپر کچھ اور ذمہ داریاں ہیں اور عورت کے اوپر کچھ اور ذمہ داریاں ہیں۔ خدا را ان دونوں کے کمپیریزن میں مت پڑیں، اپنی بچیوں کی زندگی تباہ مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد پر معیشت کی ذمہ داری ڈالی ہے، روزی روٹی کی ذمہ داری ڈالی ہے، اسے وہی ذمہ داری نبھانے دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ہاتھ میں نسلوں کی تربیت سونپی ہے اور عورت کو وہی ذمہ داری پوری کرنے دیں۔ ہم نے اپنی بچیوں سے یہ ذمہ داری چھین لی ہے، ہم نے انہیں روزی روٹی کے چکر میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتی، ان کی تربیت نہیں کر پاتی، اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اگر یہی سب چلتا رہا تو آنے والے وقت میں ہمیں اس کا خمیازہ اور بھی بری طرح بھگتنا پڑے گا۔